حق مہر کا تعین یہ واجب ہے اور عورت کا حق ہے شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر متعین ہو۔ زمانہ نبوی میں کچھ لوگوں نے حق مہر میں کھجوروں کا پورا باغ بھی رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے بہت کم حق مہر بھی رکھا ہے۔ یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ لوگ اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نمائش کے لیے زیادہ حق مہر رکھ دیتے ہیں جس کو بعد میں ادا نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ یہ نیت رکھتے ہیں کہ وہ جب ہماری بیوی بن جائے گی تو پھر ہم دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا گیا کہ جو حق مہر کے تعین کے وقت یہ نیت کرتا ہے کہ میں حق مہر ادا نہیں کروں گا وہ بدکار ہے۔ تو حق مہر حق بدعہ ہے، یہ عورت کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ شوہر کے ذمہ قرض ہے، اگر وہ نقد ادا نہیں کر پایا تو پھر اس کے ذمہ ادھار ہے۔ جب عورت چاہے مطالبہ کر کے اس سے وہ حق وصول کر سکتی ہے اور اس پر اس سے ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو حق مہر اتنا رکھنا چاہیے کہ جس کو ادا نہ کیا جا سکے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ کم سے کم حق مہر رکھا جاتا ہے۔ آج کل وہ کہتے ہیں لکھو جی شرعی لکھ لو۔ شرعی کتنا ہوتا ہے؟ کسی زمانے میں 32 روپے 10 آنے کہتے تھے اور آج کہتے ہیں 5000 روپے لکھ لیں گے۔ اچھا بیٹی والا بیچارہ بولتا نہیں، وہ مسئلہ شرعی جانتا بھی ہو تو پھر بھی نہیں بولتا، وہ ڈرتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے سامنے نہ آئے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کا بچہ اسکول کالج میں پڑھتا ہو تو 5000 روپے تو اس کو آپ دیں، تو وہ ایک مہینے کا خرچہ 5000 روپے نہیں لیتا، اور یہ عورت اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہے، اور یہ اس کا حق بدعہ ہے، اس نے خود متعین نہیں کیا، یہ حق اس کو اس کے رب نے دیا ہے، اور تم 5000 روپیہ دیتے ہو۔ اور حیثیت تمہاری دیکھو، تمہارے انداز دیکھو۔ ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ کارڈ چھپوائے ہیں تو وہ 9000 روپے کا ایک کارڈ ہے، 9000 روپے کا، تو جو دوستوں کو بانٹے اس کا کل خرچہ 45 لاکھ روپے آیا۔ تو حق مہر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں، تم نے اس خاتون کو اتنا بے توقیر کر دیا ہے، پہلے دن ہی تم نے اس کی قدر و قیمت کا لحاظ نہیں کیا، اس کی عزت افزائی نہیں کی۔ یہ اس کے لیے سادہ لفظوں میں سلامی تھی جو اس کو اپنے نکاح کے ساتھ پیش کرنی تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو حق مہر ہے یہ حق بدعہ ہے، یہ عورت کا حق ہے اور یہ میرے رب نے مقرر کیا ہے اور یہ واجب ہے۔ جو ادا کرنا ہو وہ رکھنا چاہیے، نمائش کے لیے نہیں کہ بعد میں وہ ہماری بیوی ہوگی ہم دیں نہ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکے تو نقد دیں، لیکن ادھار بھی کیا جا سکتا ہے، عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر ادا کیا جائے، رکھا جائے، نہ زیادہ کہ نکاح مشکل ہو جائے اور نہ تھوڑا کہ عورت بے توقیر ہو، تو مناسب حق مہر رکھا جائے۔ یہ بات درست ہے، اس کو ہمیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان قدروں کو اختیار نہ کر سکے جو ہمارے آقا نے ہمیں دی۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں۔ ہم تو تانبے پہ نظر جمائے ہوئے ہیں اور چاندی وہ لوگ لے گئے۔ اقدار عالیہ، رویوں کی خوبصورتی، قوانین کی بالادستی اور زندگی کا بہت سارا جمال وہ ہم سے چھین کے لے گئے۔ یہ خزانہ ہمارا تھا، لیکن صاحب جام اسی کا جو بڑھ کے تھام لے، جو بھی محنت کرے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب پیرس میں کیچڑ تھا اور بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے۔ جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں۔ چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہوتا۔ وہ کیسا سماج تھا کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ آتا تھا تو معاشرہ اسے داد دیتا تھا کہ تو نے اپنی آبرو بچا لی ہے، تو نے اپنی عزت بچا لی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گھنونا جرم، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔
اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور کی گئی ان کا مقدمہ پہلے لایا جائے گا. قرآن بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی, اللہ کی عدالت ہوگی, ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں قتل کیا گیا. ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر لی گئی, زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی, زندگی کا پھول ابھی کھلا ہی نہیں تھا کہ مرجھا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپوں نے یہ قیامت کیوں اٹھائی, یہ غضب کیوں توڑا, ہمارے معصوم دامن پہ کون سا داغ دیکھا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہماری زندگی نوچ لی. کہتے ہیں گڑھا کھودتے تھے, تاریخ پڑھیں, دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے. اور گڑھا کھود کر کے اس میں کھلونے رکھتے اور بچی وہاں بیٹھ جاتی اور کھلونوں سے کھیلنے لگتی اور وہ اوپر سے ریت ڈالتے اور وہ بچی پہلے تو اس کو کھیل سمجھتی اور وہ اس کھیل میں خود شریک ہوتی, لیکن جب اس کے کندھوں سے اوپر تک ریت بڑھتی اور اس کی سانس دبنے لگتی پھر اسے سمجھ آتی یہ کہانی کوئی اور ہے. پھر وہ معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی, لیکن ظالم سفاک باپ ریت ڈالتا اور یوں اس کی سسکیاں, اس کی آہیں, اس کی چیخیں, اس کے آنسو اس ریت میں دب جاتے. اور اس معصوم ننھی چڑیا کے لیے نہ کوئی موم بتیاں جلانے والے تھے, نہ کوئی اس کے لیے احتجاج کرنے والے تھے, اور نہ کوئی اس کی FIR کٹتی تھی. باپ کو بھی داد ملتی, ماں کو بھی داد ملتی, معاشرہ سفاک اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرتا. پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو, میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ پہلی آواز تھی. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے, اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا. میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور کہا جو دو بیٹیاں, دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے, قیامت کے دن وہ یوں میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں کری. یہ جب میرے حضور نے فرمایا, مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا, حضور کیا جس کی دو بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی دو بیٹیاں نہ ہو, ایک بیٹی ہو, تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اس سے بھی ملے گا. لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے. اس کی ایک بیٹی تھی, کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی. یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام. بیٹیوں والے فخر کرنے لگے کہ ہماری بیٹیاں, یہ ہماری بخشش کی ضمانت ہوگی. دو بیٹیوں کا نکاح کر لو, بخشش کی ضمانت.